الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری قابل احترام اور معزز بہنوں اور بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اس کا فضل بے پایہ ہے، اس کی رحمتیں ٹوٹ ٹوٹ کر برستی ہیں اور انسانوں کے معاشروں کو، انسانوں کے دلوں کو رہنمائی کا اور کانوں کے اندر رس ہونے والی صدا کا پیغام دیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں وہ دلائل انفس بھی انسان کے لیے موجود ہیں اور خارج میں بھی وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو فی الحقیقت بندوں کو ان کے رب سے جوڑنے کے لیے، بندگی کے تقاضوں کو جاننے اور ربوبیت کے حوالے سے پہچان پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور انسانوں میں جتنی بھلائی پائی جاتی ہے، رحمت اور اپنائیت دکھائی دیتی ہے، یا پوری انسانیت انسان ہونے کے ناطے جب انسانوں جیسا رویہ اپناتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دین ہے، وہ اس کا فضل ہے، وہ اس کی رحمتیں ہیں۔ ورنہ خونخوار بھیڑیے بھی بہت پیچھے رہ جائیں، جب جب انسان اپنی انسانیت کو چھوڑ کر اور ترک کر کے ان راہوں پر نکل جاتا ہے کہ جو بہیمیت کے راستے ہیں، تو پھر وہ درندوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں ہے، اظہر من الشمس ہے کہ انسانوں نے انسانوں کا جتنا خون کیا ہے، درندوں نے اور جان کو نقصان پہنچانے والے بہیموں نے اس تعداد میں یا اس حوالے سے انسانیت کا اور انسانوں کا اتنے بڑے پیمانے پر ریزی نہیں کی ہے۔ اس لیے انسان کا درندہ صفت ہو جانا بالکل ہی اپنے رب سے غافل ہو جانے کے مترادف ہے۔ یہ پہچان انسان کے اپنے دل کے اندر موجود ہے، اور اس پہچان کے نتیجے ہی میں انسانیت بحیثیت مجموعی انسانی قواعد و ضوابط اور انسانی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی جس چیز کا نام ظلم ہے، وہ انسانوں ہی کے ذریعے انسانوں پر روا ہوتا ہے، اور اس ظلم کی آماجگاہ معاشروں کو بنا دینے کے نتیجے میں انسانیت محرومی کی دلدل میں دھکیلا جاتا ہے، اور چار دانگ عالم میں اپنے آپ کو اکیلا اور یکا اور تنہا پاتا۔
اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، آشتی کا پیغام دینے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان میں کے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اپنی کتابوں کو نازل کیا تاکہ وہ ہدایت کا، رہنمائی کا اور صحیح اور غلط میں تمیز کا پیمانہ لوگوں کے سامنے رکھ سکے، حق اور باطل کے اندر امتیاز اور فرقان کا ذریعہ اور سبب بن سکیں، اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا لائے عمل کتاب کے ذریعے اور کتاب پر عمل کے نتیجے میں اسوہ رسول کے ذریعے تا قیامت یہ نمونہ موجود ہے۔ لیکن اس سے کیا کیا جائے کہ آج دنیا کے اندر جو اتھل پتھل ہے اور وقت کا جاری نظام، جو نظام سیاست بھی ہے، بظاہر نظام عدالت بھی ہے، اور نظام معیشت اور اقتصادیات بھی ہے، وہ نظام بزبان حال بھی اور بآواز بلند، بانداز قال بھی مسلسل اپنی کمزوریوں اور اپنی کوتاہیوں اور ہر حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے جو خلا موجود ہے ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میری مراد وقت کے سرمایہ دارانہ اور تہذیبی نظام سے ہے۔ یہ نظام کئی صدیوں سے انسانوں کے اوپر مسلط ہے۔ اسی نظام کی کوکھ سے عملاً دوسرے نظام وجود میں آتے رہے ہیں اور ڈھلان پر جا کر اپنی موت سے اور فنا سے ہمکنار ہوتے رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام کا ظلم اور استحصال اور استعماری کیفیت اور سامراجیت تھی، جس کے نتیجے میں سوشلزم وجود میں آیا۔ جس وقت سوشلزم کا اور کمیونزم کا نعرہ لگایا گیا، اس وقت دنیا بھر کے اندر جتنے محنت کش تھے، جتنے مزدور تھے جو اپنی روزی کمانے کے لیے اور پیٹ پالنے کے لیے اور بچوں کو سنوارنے کے لیے کوشاں تھے، ان کے لیے پوری دنیا میں کہیں کوئی قاعدہ ضابطہ نہ تھا۔ سوشلزم کے خوف کی وجہ سے، اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کی وجہ سے، اس کے نعروں اور فلسفے کی وجہ سے، اس کی جدوجہد اور تحرک کی وجہ سے، اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ مزدوروں کے لیے اوقات کار طے ہوئے ہیں کہ 8 گھنٹے کام کریں گے۔ پہلے گھنٹے نہیں مقرر تھے۔ جب تک مالک ان سے، انڈسٹریلسٹ جب تک ان سے کام لینا چاہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہ کام کرتے تھے۔ اسی کے نتیجے میں چھٹیوں کے ضابطے بنے، ہفتے کی 1 چھٹی بھی یا 2 چھٹیاں بھی، سالانہ کچھ چھٹیاں بھی، کچھ مراعات بھی، کوئی بونس کی سہولت بھی۔ پہلے کچھ نہیں۔ اس سوشلزم کے خوف کی وجہ سے اور اس کی تحریک کی وجہ سے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر مقرر ہوئی، پینشن کے قواعد وجود میں آئے، پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے نئی صورتیں اور سہولتیں میسر آئیں، محض اس لیے کہ سوشلزم کا بڑا غلغلہ تھا، بڑے پیمانے پر اس کی آواز جو تھی وہ سنی جا رہی تھی، اور پوری مغربی دنیا جہاں جہاں سرمایہ دارانہ نظام تھا وہ دہل گیا تھا، دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آج بظاہر جتنے قاعدے، ضابطے، کلیے، قوانین موجود ہیں لیبر کے حوالے سے بالخصوص، وہ سب اس وجہ سے ہیں کہ سوشلزم ایک تحریک کی صورت میں اٹھا تھا، اور لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ مظلوم لوگ، یہ پسے ہوئے لوگ، یہ دبے ہوئے لوگ، یہ محروم لوگ جن کے حقوق کو سلب کر لیا گیا ہے، جن کی زباں بندی کر دی گئی ہے، جن کو عملاً جینے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے، یہ سب لوگ سوشلزم کا ساتھ دیں گے اور ہمارا انقلاب ہماری فیکٹریوں کے ذریعے، ہماری صنعتوں کے ذریعے، ہمارے کارخانوں کے ذریعے ہمارے خلاف روپ عمل آ جائے۔ یہ میں نے چند مراعات کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ پورا جو پیکج ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ پھر زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے پر منتج ہوا ہے، یہ اصلاً سوشلزم اور کمیونزم کے خوف کی وجہ سے ہوا۔ لیکن پھر 2 باتیں رونما ہوئی۔ ایک تو یہ کہ خود سوشلزم اور کمیونزم نے جو دنیا بسائی،
جو معاشرے وجود میں آئے، جو انسانوں کی اجتماعیت تشکیل پائی، اس میں ظلم کی دوسری شکلیں تھیں کہ جو روا رکھی گئی۔ اس میں روٹی دینے کے بعد زبان بندی کر دی گئی، بولنے کی اور کچھ کہنے کی اور برات لینے کے حوالے سے، یا اپنے رویوں کو کنٹرول، کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جس پر پابندی نہ ہو۔ لہذا لوگوں کی سوچ پر پہرے بیٹھے، لوگوں کے نقطۂ نظر اور زاویہ نگاہ سے معاشرے محروم ہوئے، اور لوگ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے رہے۔ اس نے اپنے طور پر ظلم کے نئے قریے اور قرینے اختیار کیے، اور انسانوں کو محروم کرنے اور بند گلی کا سفیر بنانے کے لیے نئے انداز اس نے دریافت کی۔ ایک تو یہ چیز وجود میں آئی، اس کی بھی تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارے کافی ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ لیکن پھر بالآخر انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کی طرح سوشلزم کے اندر جتنی خرابیاں تھیں اور جو اس کا بوجھ تھا وہ خود ہی اس کو لے ڈوبا، اس کا نظریہ سلامت نہ رہ سکا، اس کا فلسفہ سوالوں کا جواب نہ دے سکا، اس کی بلند آہنگی اور ریاستی جبر کے باوجود وہ انسانوں کی سوچ کے اوپر کنٹرول اور قابو نہ پا سکا، لہذا وہ نظریہ دریا برد ہوا۔ یہ جو پچھلے 20-22 سال گزرے ہیں، جب سے کہ پوری دنیا کے اندر سوشلزم کا وجود ختم ہو گیا، مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے اس پرانی ظلم کی جتنی شکلیں تھیں پھر واپس آنے لگیں اس کے اندر۔ یعنی ٹریڈ یونینزم کی ابتدا ہوئی اسی لیے تھی کہ مجبور تھے کہ مزدوروں کو ان کے حقوق ملے، محنت کشوں کو، اور اگر نہیں ملتے ہیں تو ان کو یہ حق ہو کہ وہ صنعت کار کے، کارخانے دار کے، پیسے رکھنے والے کے خلاف تحریک چلا سکیں، اٹھ کر کھڑے ہو سکیں، نعرے لگا سکیں، اس کو گرا سکیں۔ اسی لیے ٹریڈ یونینزم وجود میں آیا تھا۔ لہذا جب سوشلزم فنا کے گھاٹ اترا ہے، جیسا کہ اس کو اترنا تھا، جو لوگ اہل دین ہیں، بصیرت و بصارت کی روشنی سے بہرہ ور ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ سیالکوٹ کی ایک چھوٹی سی مسجد میں آج سے 50-60 سال پہلے اگر مولانا سید ابوالعلا مودودی نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے، نظاموں کی کشمکش پر روشنی ڈالتے ہوئے، نیشنلزم اور سوشلزم اور کمیونزم اور کیپٹلزم اور سیکولرزم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اگر انہوں نے علی وجہ البصیرت یہ بات کہی، تجزیے کے انداز میں کہی کہ وہ وقت یہ عروج کا زمانہ تھا، سوشلزم کا بھی اور کیپٹلزم بھی آدھی دنیا کے اوپر قابض تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کمیونزم اور سوشلزم خود ماسکو کے اندر اور وارسا کے اندر اپنے پیچھے چلنے والوں کی تعداد کو نہ پا سکے گا۔ وہ لمحہ بہت دیر سے رونما ہونے والا نہیں، عنقریب رونما ہونے والا ہے، جب سوشلزم اور کمیونزم کے پجاری اور اس کو ماننے والے ناپید ہو جائیں گے، شکست سے دوچار ہو جائیں گے، تار و پود ان کے بکھر جائیں گے، ہواؤں اور فضاؤں کے اندر تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ بظاہر حالات کے اندر اس کی کوئی دلیل نظر نہ آتی تھی، اس کے کوئی واقعات اور شواہد نہیں دکھائی دیتے تھے، اور یہ بات بھی اسی سانس کے اندر انہوں نے فرمائی کہ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام لندن اور نیو یارک میں اپنے ماننے والوں سے، اپنے جاننے والوں سے محروم ہو جائے گا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ بعد کے ادوار کے اندر وقت کے اور حالات کے دھارے میں بہنے کے بجائے اہل علم نے بھی اس مصرعے پر نظمیں اور غزلیں کہی ہیں، اور اس مصرعہ طرح کے حوالے سے دور تک اس بات کو پھیلایا اور پہنچایا ہے، اور بالخصوص پوری دنیا کے اندر جو نوجوان حلقے اور طبقے تھے، وہ نوجوان بھی اسی لے کو لے کر، اسی لا کو بلند کرتے ہوئے تحریکوں کا حصہ بنے۔ لیکن بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بالآخر صورت احوال جب یہاں تک پہنچی کہ سوشلزم خود ہی تحلیل ہو گیا، تو کیپٹلزم ان تمام خرابیوں کی آماجگاہ اثر نو بن گیا، کم از کم محنت کے حوالے سے اور کشاکش اور کشمکش کے حوالے سے۔ پھر ٹریڈ یونینزم ختم ہوا، پھر اوقات کار ختم ہوئے، پھر مزدوروں کی جدوجہد ختم ہوئی، پھر حقوق کی تحریکیں ختم ہوئی۔ یعنی اس وقت اس لمحے تاریخ
جہاں ایک طرف سوشلزم ناپید ہو چکا ہے، اس کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر چراغ لے کر آپ ڈھونڈیں تو میسر نہیں ہیں، وہیں دوسری طرف مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے مراکز میں وہیں سے ان کے خلاف صدا بلند ہوئی ہے۔ وہ خود ہی اپنے نظام کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر اس سے نجات پانے کی بات کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی جو اسلامی تحریکیں ہیں بنیادی طور پر یہ ان کا فرض قرار پاتا ہے، اور بالخصوص مغربی دنیا میں جو مسلمان اور اسلام کے حوالے سے جو تحریکیں یا اجتماعیتیں موجود ہیں، ان کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ اس لیے کہ جب یہ تحریک اٹھی ہے اور بڑے پیمانے پر موجود ہے، یعنی لندن کے اندر یہ صورت ہو گئی ہے کہ جس پارک پر اس کے ایڈجسٹنٹ جتنی سڑکیں تھیں اور علاقے تھے ان سب پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کو 6 ہفتے اور 8 ہفتے ہو گئے، لوگ بوریا بستر اپنا لے کر آئے ہوئے ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام سے کی ناکامی کا گلہ بھی کر رہے ہیں، اس کو چارج شیٹ بھی کر رہے ہیں، اس سے نجات پانے کے لیے ایک بڑی تحریک اٹھانے اور ولولے تازہ کا اظہار کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اسلام کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، ادھوری، پونی، نامکمل بات، پوری بات نہیں معلوم ہے انہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی تحریکوں کا وہاں پر یہ فرض بنتا ہے جو اسلام سے وابستہ بڑے پیمانے پر اجتماعیت جگہ جگہ پر موجود ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب دیں، ان اعتراضات کو رفع کریں۔ اسلام جیسا کہ ایک نظام زندگی ہے، پوری زندگی کے حوالے سے اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی موجود ہے۔ انسانوں کی تشفی کا سامان اسلام کے اندر موجود ہے، انسانوں کے سکون اور سکینت کا پیرایا قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ جو انسانوں کو اپنے رب سے ملائے وہی نظام ہے کہ جو امن و آشتی دے سکتا ہے اور انسانی ضروریات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ ظاہر انہی تحریکوں کا یہ کام۔ لیکن میں جہاں سے میں نے جس غرض کے لیے یہ بات شروع کی تھی، ہمارے جیسے ملک کے اندر ہم نے عملاً مغربی تہذیبی سرمایہ دارانہ نظام کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی حاصل کر کے اس پر عمل شروع کیا ہوا۔ 60-65 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے نعرے لگائے تھے کہ یہاں اسلام آئے گا، لا الہ الا اللہ کی فرما روائی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو، آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے گا، اور لوگوں کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک نمونے کی حیثیت سے پاکستان کو ہم پیش کر سکیں گے، اور پاکستان کے نظام کو، یہاں کی معاشرتی اقدار کو، یہاں کے تعلیمی اور اقتصادی ڈھانچوں کو ایک مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر دنیا کو دکھا سکیں گے۔ لیکن پچھلے 60 سال میں اگر لوگ اس طویل عرصے کے اندر کوئی چارج شیٹ پاکستان کو تھماتے ہیں، حکمرانوں کے حوالے سے، مقتدر حلقوں کے حوالے سے، بلا شبہ حکمران اور مقتدر حلقے با اختیار ہیں، مقتدر ہیں، سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، پالیسی ساز ہیں، بظاہر اول و آخر و ملجا اور ماوا بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو آج کی ماڈرن اسٹیٹ ہے، آج کی جو ریاست ہے اور ریاست کا جو تصور ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان بظاہر صفات سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرتی ہے، یعنی وہ سمیع و بصیر بن جاتی ہے، وہ علیم و خبیر ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ملجا اور ماوا ہو جاتی ہے، یعنی ان صفات سے متصف ہونے کی کوشش کرتی ہے جو صفات دراصل اس خدا کہیں گے جس کی فرما روائی اور جس کی حکمرانی کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن پاکستان کی جو ریاست ہے یہ ایسے نااہل لوگوں کے پہلے دن سے سپرد ہوئی ہے۔ اس ریاست پر وہ لوگ مقتدر ہوئے ہیں جنہیں پاکستان سے، اس کی ترقی سے، اس کے احوال سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یعنی ابتدائی دور کو قائد اعظم علیہ الرحمٰ لیاقت علی کے دور کو، اگر لیاقت علی کا ذکر آیا تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں جس وجہ سے ان کا نام لے لیتا ہوں ورنہ شاید نہ لوں ان کا نام۔ جب وہ اپنے پہلے دورے پر امریکہ گئے ہیں، یہودیوں کا ایک بہت بڑا وفد ان سے ملنے کے لیے آیا، جو بزنس میگنیٹس تھے، بہت بڑے سرمایہ دار تھے وہ سارے یہودی۔ ان یہودیوں نے لیاقت علی خان سے ملاقات کر کے کہا کہ ہمیں پاکستان کی مشکلات کا اندازہ ہے، آپ نئے نئے ابھی آزاد ہوئے ہیں، آپ کے پاس اگر فوج بھی ہے تو ہتھیار نہیں، آپ کے پاس اگر معیشت کا کوئی نقشہ بھی ہے تو رنگ بھرنے کے لیے کوئی عنوان آپ کے پاس نہیں، آپ کی محرومیوں کی داستان ہمارے
دل سے بہت قریب ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ آپ اگر پاکستان ایک ریاست کی حیثیت سے اسرائیل کو تسلیم کر لے تو بالفاظ دیگر ہم دولت کے انبار لگا دیں گے اور آپ کی مشکلات اور اس کی گتھیاں ساری جو ہیں حل کر دیں گے۔ لیاقت علی خان نے انگریزی میں ایک جملہ کہا کہ جینٹل مین مائی سول از ناٹ فار سیل۔ حضرات گرامی، آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں، آپ نے بات کی ہے، لیکن میری روح اور میرا دل قابل فروخت نہیں ہے۔ یہ میں نے کوئی دکان نہیں کھولی ہے کہ آپ آ گئے خریدنے کے لیے۔ ظاہر ہے اس کے بعد انہیں کوئی بات کرنے کا یارہ اور حوصلہ نہ تھا۔ مجھے اس وجہ سے ان کی قدر ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے ان تمام بڑے کاروباری لوگوں کو ٹکا سا جواب دیا اور بتایا کہ ہمارا اسرائیل کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ دین اور ایمان پر مبنی ہے، اور فلسطینیوں کے اوپر جو کچھ گزری ہے اور گزر رہی ہے وہ ظلم کی ایسی طویل رات ہے کہ جو بظاہر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ لہذا اس اولین دور کو چھوڑ کر جتنے آنے جانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ سول کے ہوں یا ملٹری کے ہوں، ان سب نے اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے سوچنا تو درکنار، اس کے حال کو درست رکھنے کے لیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کوئی کام نہ کیا۔ اس لیے یہ جو وقت گزرنے کے ساتھ رفتار بڑھ گئی ہے کہ ہر جمعے کو یوم احتجاج، ہر ہفتے کے مختلف دنوں کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر نعرے لگاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، مذمت کرتے ہوئے، مرد آباد کہتے ہوئے، نہیں مانتے نہیں مانتے، ایسے ضابطے ایسے قاعدے مسترد کرتے۔ یہ جو بسا اوقات لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ اتنے مظاہرے، اتنے ڈیمونسٹریشن، اتنے بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن، ظاہر ہے کہ یہ معاشرہ وقت گزرنے کے ساتھ خراب سے خراب تر کیا جا رہا ہے۔ اس معاشرے کے اندر حالات کی بے تدبیری جو ہے وہ دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کے دکھوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے حالات کی خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بگاڑ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ اپنے آپ اپنے دامن میں بس اتنا ہی اختیار پاتے ہیں کہ احتجاج کر سکیں، اپنی آواز کو بلند کر سکیں، میڈیا کے ذریعے اہل اقتدار جو لوگ اقتدار کے اندر موجود ہیں ان کے دلوں پر، دماغ کے اوپر، کانوں کے اوپر دستک دے سکیں۔ آج بھی ہم نے اپیل کی ہے پورے ملک کے اندر کہ مظاہرے کیے جائیں، ایجیٹیشن کیا جائے، کہ بظاہر تو ایک معاملہ نظر آتا ہے کہ بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن، پسندیدہ ترین ملک کا اعزاز ہم نے دے دیا، اس کے سر کے اوپر کلغی ہم نے سجا دی ہے۔ بظاہر تو یہ احتجاج اس حوالے سے، لیکن یہ ایک جز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے کل کا عنوان ہے جس کو MFN کہتے ہیں، موسٹ فیورڈ نیشن، پسندیدہ ترین ملک بھارت۔ کون سا بھارت؟ ابھی چند ہی ہفتے پہلے کشمیر کے اندر اجتماعی قبریں دریافت ہوئی، ایک ایک قبر کے اندر سینکڑوں میتیں اور لاشیں، درجنوں کے حساب سے قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ پہلے ایک جگہ دریافت ہوئی تھی، پھر دوسری جگہ دریافت ہوئی ہیں۔ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ یہ اہل کشمیر کی، وہاں کے فرزندان توحید کی قبریں ہیں۔ یہ کس نے ایک ہی گڑھا کھود کر سینکڑوں کو اس کے اندر ڈال دیا؟ یعنی ظلم کی پھر یہ شکل بھی کہ جیتے جی لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی بالکل عیاں اور نمایاں اور سامنے ہے، اور مرنے کے بعد بھی جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، دنیا بھر کے اندر اس پر جا بجا کشمیریوں نے بھی اور اس کے علاوہ بھی جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے اور بات کیا ہے، اور بھارت کی فوج کے مظالم کو اور بھارت کی حکومت کے مظالم کو جزوی طور پر ہی صحیح لیکن آشکار کیا ہے، اور پوری دنیا کے ضمیر پر دستک دینے کی اور اس کو اٹھانے اور بیدار کرنے کی کوشش کی۔ یعنی یہ کشمیری، میں تو مسلسل یہی بات کہتا ہوں کہ کشمیری کشمیر کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، اصلاً پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، ان کی شہرگ نہیں ہے۔ ہماری شہرگ کے تحفظ کے لیے، ہماری شہرگ کو دشمن کے پنجے سے نکالنے اور محفوظ کرنے کے لیے کشمیری اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ ان کشمیریوں کا قصور یہی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں،
کہ کشمیری بھارت کی چیرہ کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف، حقوق کی نفی کے خلاف، بین الاقوامی برادری کے حوالے سے خود بھارت نے بھی جو وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے سے پھر مکر جانے کے خلاف کشمیری صف بستہ ہے۔ وہ 86 سال کا بوڑھا جس کا نام سید علی گیلانی، ابھی چند روز پہلے میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، میں تو ان کے بھائی کے انتقال کر جانے پر تعزیت ان سے کر رہا تھا، لیکن اسی میں سے انہوں نے موقع نکالا اور مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں، وہاں کے عوام ہیں، انہیں کشمیر یاد رہ گیا ہے یا بالکل بھول گئے ہیں وہ اس کو؟ ان کے ذہنوں سے یہ بات محو ہو گئی ہے کہ ہم کشمیری کس حال سے گزر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انہیں گلہ کرنے کا، شکوہ کرنے کا، گلہ اور شکوہ تو اپنوں سے کیا جاتا ہے، غیروں سے تو نہیں کیا جاتا، انہیں یہ حق حاصل ہے جس جدوجہد کا وہ پیکر ہے، یعنی عمر کا ایک بڑا حصہ جیلوں کے اندر گزارنے والے، اس سے بڑا حصہ نظر بندی کے اندر گزارنے والے، اور مسلسل تحرک کا اور سرگرمی کا پیغام دینے والے، کشمیر میں جتنے بڑے پیمانے پر کسٹوڈیل کلنگ ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا جینا دبر ہوا ہے، اور بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ بھارت ہمارے لیے پسندیدہ ترین ملک ہے کہ بہت ظلم کر رہا ہے، جتنا ظلم کرو گے اتنا ہی پسندیدہ قرار پاؤ۔ یعنی کیا پیغام ہم کشمیریوں کو دے رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات محاورے بھی اپنے مفہوم سے ناآشنا ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے حالات میں اس محاورے کا انطباق نہ کیا جائے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ سارے رویے کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مطرح، بہت چھوٹا سا محاورہ ہے، بہت محدود دائرے کا اس کا مفہوم، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ یہ محاورے بھی توبہ کرنے لگے ہیں کہ ہمیں کشمیریوں کے بارے میں استعمال نہ کیا جائے، ہم تو پرامن ماحول میں، اچھے ماحول میں کوئی زیادتی، کوئی ظلم ہو تو اس کے لیے تو روا رکھیں وہاں۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب، دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو سارک کانفرنس ہوئی ہے ابھی، بھارت نے بڑی منصوبہ بندی کے تحت، بڑی اچھی پلاننگ کے تحت اس پوری کانفرنس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ بھارت کے وزیر اعظم قسط وار گفتگو کرتے رہے۔ پہلی قسط کے اندر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو امن کے حوالے سے مذاکرات بھارت اور پاکستان میں ہو رہے ہیں، ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کی فوج کو بھی آن بورڈ لے لیا گیا، یہ لفظ ان کا ہے، پاکستانی فوج کو بھی گویا اعتماد میں لیا گیا ہے۔ ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ یہ امن مذاکرات صرف سیاسی حکومت نہیں کر رہی۔ اسی لیے میں اپنی فوج سے کہتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم تو خاموش رہے، کسی رد عمل کا اظہار نہ کر سکے، کسی بھی حوالے سے ان کی زبان سے کوئی بھی لفظ نہ نکلا، لیکن فوج کو اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہیے کہ بھارتی وزیر اعظم بھی پاکستانی فوج کا حوالہ دے کر اپنے کیس کی مضبوطی کا ذکر کر رہا ہے، اپنی پیش رفت کے حوالے سے اپنے ملک کے لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کو بھی ہم نے رام کر لیا۔ اس اعتماد سازی کے مراحل کے اندر وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئی، جس طرح وزیر اعظم پاکستان شریک۔ پاکستانی فوج کو وضاحت کرنی چاہیے اپنی پوزیشن۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کی وضاحت بھی پاکستانی فوج کے ذمہ ہے۔ ہماری وزیر خارجہ نے اور ہمارے وزیر اعظم نے الفاظ اور پیرایا بدل بدل کر یہ بات کی ہے، لیکن یہ بات کی ہے کہ جو بھارت کو پسندیدہ ترین ملک کا درجہ ہم دینے جا رہے ہیں یا دیا ہے ہم نے پاکستان کی فوج سے بھی مشورہ کیا، یعنی یہ کام ہم اکیلے نہیں کر رہے ہیں۔ گویا ہماری حب الوطنی پر تم شک کرتے ہو اور فوج کی حب الوطنی کو مثال اور نمونہ بناتے ہو، تو ہم نے ان کو بھی اپنی صف کے اندر شامل کر لیا۔ جتنے محب وطن وہ ہیں اتنے ہی محب وطن ہم بھی ہیں، اور جتنے حب الوطنی سے ہم آ رہی ہیں اور ہم پر گلہ ہے، اتنا ہی حب الوطنی سے گویا وہ بھی آ رہی ہیں۔ پاکستانی آرمی کے چیف کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان دونوں حوالوں سے اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں، وہ حوالہ بھی جو بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے آیا ہے اور وہ حوالہ بھی جو ہماری مقامی قیادت کی طرف سے آیا ہے۔ دیکھیے، جو بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دینے والی بات ہے، پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کی، بظاہر تو ٹریڈ کے حوالے سے،
تجارت کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کا حال کیا ہے؟ یہ کون سی چیزیں ایکسپورٹ کرے گا؟ یہاں تو بجلی نہیں ہے، یہاں تو گیس نہیں ہے، یہاں تو کارخانے بند پڑے ہیں، یہاں تو صنعتیں جواب دے گئی ہیں، یہاں تو کوئی چیز تیاری نہیں ہو رہی۔ یعنی پہلے پاکستان کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں کہ یہاں پر کوئی چیز پروڈیوس نہ ہو، پھر اس کے بعد بھارت کو موقع دیا ہے اور پاکستان سے کہا ہے تم امپورٹ کرو، ایکسپورٹ کرو۔ یعنی جب پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، اس لیے کہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ یہاں تو بڑی پیمانے پر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، صنعتیں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں، صنعتوں کا پہیہ جام ہو گیا ہے، کارخانے جواب دے چکے ہیں۔ کوئی معیشت نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جا سکے کہ پاکستان کی بھی کوئی معیشت ہے جس کی ترجیح اعتبار سے۔ بہت سے لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دشمنی تو بھارت اور چین کی بھی موجود ہے، کئی تنازعات ہیں جو بھارت اور چین کے درمیان سر اٹھا کر کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن بھارت اور چین میں تجارت جاری ہے اور بہت بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے وہ کتمان حق کرتے ہیں، بظاہر نصف سچائی بیان کرتے ہیں، پورا سچ بیان نہیں کرتے کہ چین بھارت سے کتنا بڑا ملک ہے اور چین کی معیشت بھارت سے کتنی گنا بڑی ہے، اور چین کے جو ایسٹس ہیں اور اس کے پاس جو پیسہ ہے، چین تو تلاش کر رہا ہے کہ کہاں کہاں اس کو انویسٹ کرے پوری دنیا کے اندر، کن ممالک کی اور قوموں کی مدد کرے تاکہ اس کا پیسہ جو ہے وہ فلوٹ ہو سکے اور نفع کے دائرے کے اندر اس کو لایا جا سکے۔ لہذا چین کی معیشت کو بھارت ہڑپ نہیں کر سکتا، چین سے تجارت کے نتیجے میں بھارت چین کو گدن نہیں پہنچا سکتا، بھارت ہی چھوٹا ملک قرار پائے گا، لیکن بھارت اور پاکستان کی تو یہ ایکویشن نہیں ہے۔ یہاں کی تو جو معیشت تھی اس کو تباہ کرنے کے بعد یہ راستہ کھولا گیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے جو رویے ہیں سیاسی دائرے میں، معاشی دائرے میں، کشمیر کے حوالے سے، یعنی سارک کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کہی کہ ہم پاکستان سے دوستی چاہتے ہیں، اور میں پاکستان کے وزیر اعظم کو امن کی فاختہ بھی کہنے کو تیار ہوں، لیکن جب تک بمبئی جیسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے اور پاکستان اس دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے سے بعد نہیں آئے گا، یعنی دھنائی بھی کی ہے، غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس غصے کو پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان پر اتارا بھی ہے کہ پاکستان کا بھی یہ فرض ہے کہ بمبئی جیسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو اور دہشت گردی کو پاکستان کنٹرول کرے۔ یعنی ہم کو دہشت گرد بھی وہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے نمائندے، ہمارے وزیر اعظم وہاں پر خاموشی کے علاوہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ جو اپناتے ہیں۔ اس لیے پوری سارک کانفرنس پاکستان کو چارج شیٹ کرنے کے لیے، اس کو برا بھلا کہنے کے لیے، بین الاقوامی برادری تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے منعقد ہوئی کہ پاکستان ایک گیا گزرا ملک ہے اور پاکستان کی نمائندگی کرنے والے خاموشی سے وہاں سے واپس بھی چلے آئے۔ اس لیے ہم نے جو آج احتجاج کی اپیل کی ہے، ویسے تو 2 دن پہلے اسلام آباد میں بھی دفاع پاکستان کونسل کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنا ہے، اس کا بھی ایک اجلاس ہوا تھا، اور ظاہر دفاع پاکستان میں سر فہرست اس وقت یہی بات ہے، بھارت کے بڑھتے ہوئے سیاسی اور اقتصادی قدموں کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، ان کو اٹھایا جائے، بیدار کیا جائے، اور جس طریقے سے جا بجا مختلف بحاظوں اور مورچوں پر بھارت پاکستان کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور مختلف میدانوں کے اندر بکٹر دوڑتا چلا آ رہا ہے، اس حوالے سے جم کر اور ڈٹ کر بات کی جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بظاہر یہ بات کہنے کی وزیر اعظم نے کوشش کی ہے کہ ابھی ہم نے حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا ہے، حالانکہ دونوں طرف کے کامرس سیکریٹری جمع ہوئے ہیں، وہ فہرست بنا رہے ہیں کون سی چیزیں یہاں سے جائیں گی، کون سی چیزیں وہاں سے آئیں گی۔ حافظ سعید صاحب نے تو وہاں تقریر میں اپنے یہ بھی کہہ دیا کہ بھارت سے اس وقت اینٹیں بھی آ رہی ہیں، آپ اینٹیں بنانے کے بھی قابل نہیں رہے نا، تو بھارت سے اینٹیں بھی اس وقت آ رہی ہیں، اور یہاں جس قیمت پر ملتی ہیں اس سے زیادہ قیمت پر آ رہی ہیں، لیکن ہم اس کو انگیز کر رہے ہیں، بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس کو وصول کر رہے ہیں۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹے دائرے کے اندر بھی بھارت اپنے عمل دخل کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور یہ وہی بھارت ہے جس نے پہلے دن سے پاکستان کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کیا۔
3 جنگیں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے بھی اور بارڈر کے حوالے سے بھی جو انٹرنیشنل بارڈر ہو چکی ہیں، اور جو کچھ بھارت نے کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے دفاع پاکستان کونسل نے بھی اس بات کو طے کیا ہے کہ اگلے مہینے پنڈی کے لیاقت باغ میں ایک بڑا احتجاجی جلسہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد وہ کراچی اور لاہور کا بھی رخ کریں گے۔ کتنی کامیابی ہوتی ہے اس لیے کہ بڑے پیمانے پر اس میں تنظیمیں اور جماعتیں اور افراد اور شخصیتیں شریک تھے، لیکن جب کچھ کرنے اور گزرنے کا مرحلہ آتا ہے اور واقعی امتحان اور آزمائش اور ابتلا کی گھڑی آتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنی محنت اور مشقت سے اپنے طے شدہ اور طے کردہ پروگراموں کو کامیاب بناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپشن کوئی اور نہیں احتجاج کے علاوہ۔ بڑے پیمانے پر پرامن احتجاج جب بھارت کے حوالے سے ہوگا تو جو فیصلہ کرنے والے اس ملک کے اندر بیٹھے ہیں، جو مقتدر قوتیں ہیں اور فوج بھی اس کے اندر شامل ہے، اس سے سوال جواب بھی ہوں گے، اس کے خلاف احتجاج بھی ہوگا، یعنی کہاں کہاں ہم بھارت کے مقابلے میں ہتھیار ڈالیں گے۔ دیکھیے یہ بات موضوع تو بہت طویل اور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ بھارت اور افغانستان کا بارڈر نہیں ملتا کہیں، افغانستان کے بارڈر پر اور کئی ملک ہیں لیکن بھارت نہیں ہے ان میں سے۔ اور اب جو نقشہ مستقبل کا بنایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں کیا ہونا ہے امریکہ کے جانے کے بعد، اس میں جب بھارت کو شریک کرنے کی امریکہ بات کرتا ہے تو بجا طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھارت کیا کنٹریبیوٹ کرے گا، اس لیے کہ بھارت کا تو بارڈر نہیں ملتا افغانستان۔ اس تجارت کے نام پر ہم نے اس کا بارڈر بھی ملا دیا، وہ پاکستان کے راستے افغانستان جائے گا، اس کا راستہ بھی مختصر ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اور یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے کہ وہ جو کچھ لے جائے گا اس میں وہ تمام چیزیں لے کر جائے گا جو اب اس وقت وہاں نہیں پہنچا سکتا، اسلحہ اور ساز و سامان بھی۔ اور امریکہ چاہتا بھی یہی ہے کہ امریکہ جب وہاں سے نکلنے کی بات کرے تو بھارت کو اور اس کی گرفت میں افغانستان کو دے کر جائے، بھارت وہاں پر کار فرما قوت ہو، بھارت اور افغانستان مل کر امریکی مفادات کی حفاظت کرے، اور جو کام نیٹو نہیں کر سکا اور امریکہ خود نہیں کر سکا، اور جن مقاصد کا حصول اور اہداف تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا، وہ حامد کرزئی کی حکومت کے ذریعے اور بھارت کے ذریعے اس کام کو انجام دے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پاکستانی فوج کو بھی یہ بات نظر آ رہی ہے، پاکستان کی حکومت بھی اس کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اپنے مستقبل کو تاراج ہوتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے اقدامات ہیں اور جتنے فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ سب بھارت کو خوش کرنے کے، امریکہ سے ڈکٹیشن لینے کے اور اس حوالے سے اپنے حصے کا کام کرنے کے تمام طور طریقے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو MFN کا درجہ ہرگز نہ دیا جائے۔ اس معاملے میں اگر کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی جو اعلان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آن پرنسپل ہم نے اصولی طور پر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت کو یہ درجہ دیں گے، لیکن اس کی تفصیلات طے کرنا باقی ہیں اور اس میں بہت سے تضادات ہیں جن سے نمٹنا بھی باقی ہے، لیکن اصولی فیصلہ کرنے کے جو معنی لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اس میں تو گویا فیصلہ تو ہو چکا ہے، صرف اس پر عمل درآمد کے لیے بعض حوالوں سے اس کی تفصیلات، اس کے جزیات کو طے کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، لیکن کامرس سیکریٹریز کی 1 سے زیادہ ملاقاتیں اس کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ مراحل بھی طے ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، بھائیو، آپ سب لوگ پڑھے لکھے، دانا بینا، تاریخ سے واقف لوگ ہیں۔ غلامی کی زنجیریں انہی راہوں سے انسانوں کو غلام بناتی ہیں، سوچ اور فکر کے حوالے سے، فیصلوں اور اقدامات کے حوالے سے، دشمن کے بارے میں رویے، کون سے رویے اپنائے جائیں، کون سے رویے روا رکھے جائیں، اس کے حوالے سے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طریقے سے قبضہ کیا تھا اور پورے برصغیر کو غلام بنا لیا تھا، وہ داستان تو بہت پیچھے رہ گئی ہے، 200 سال پرانی داستان ہو چکی ہے، اس سے بھی کچھ زیادہ عرصے کی داستان۔ اب کسی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ضرورت نہیں ہوتی، اب تو ڈرون حملے بھی کافی ہونے لگتے ہیں کہ جن علاقوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ملٹری آپریشن نہیں کریں گے، وہاں پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور ہمارے ایئر فورس کے چیف یہ بیان دے چکے ہیں چند روز پہلے
کہ ہم نے 10,500 بم گرائے ہیں اور اس سے زیادہ یا اس سے کچھ کم بارود کی برسات کی ہے ان علاقوں کے اندر، لیکن زیادہ سے زیادہ 10 سے 15% اپنے ہدف کو ہم نے حاصل کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہیں بھی شرم آئی کہ 85% یا اس سے زیادہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کا خون ہم نے کیا۔ اگر پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں پر بھی ہمارا ہی خون لگا ہوا ہو، ان کے منہ کو بھی پاکستان، اور کن لوگوں کا؟ وہ لوگ کہ جو فوج کے شانہ بشانہ ہمیشہ لڑتے رہے، یہ فاٹا کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، یہ آزاد قبائل کے لوگ، انہوں نے ہمیشہ فوج کا ساتھ دیا، اور جن دائروں کے اندر فوج کے لیے کام کرنا مشکل اور ناممکن ٹھہرا ہے، یہ اس کے ہراول دستے کے طور پر آگے بڑھ کر کام کرتے رہے۔ گویا ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا، اس پر بیان دیا ہے آپ، ایئر فورس کے چیف پاکستان کے یہ بیان دے رہے ہیں کہ 15% سے زیادہ کامیابی، یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ 15%، عین ممکن ہے اور زیادہ امکان ہے کہ کامیابی اتنی بھی نہ ہوئی۔ اس لیے کسی جم غفیر پر، کسی آبادی کے اوپر بم برسانے سے کیسے پتہ چلتا ہے اور کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون سے مجرمین تھے جو آپ کا نشانہ تھے، اور کون سے دہشت گرد یا انتہا پسند تھے کہ جو آپ کا ٹارگٹ تھے، جو آپ نے اچیو کر لیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو بھی اپنے پورے رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جب تک پاکستان کی فوج ایمان، تقوی اور جہاد کی طرف واپس نہیں آتی، اور ایمان، تقوی، جہاد پورا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپسی کا اس کے اندر پیغام، اسی کے نتیجے میں جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں شہادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں عدل و انصاف کی میزان نصب ہوتی ہے، اسی ایمان، تقوی اور جہاد کے نتیجے میں دوست میں اور دشمن میں تمیز پیدا ہوتی ہے، اور فی الحقیقت ان لوگوں کی قدر پیدا ہوتی ہے کہ جو محب وطن بھی ہیں۔ یعنی گئے گزرے حالات کے اندر بھی فاٹا کے لوگوں نے، آزاد قبائل نے جو بیان دیا وہ یہی تھا کہ اگر پاکستانی فوج کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے، ہم پاکستانی فوج کے ساتھ۔ یہ بیان دینا بہت مشکل کام تھا ان حالات میں، جب وہ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، اپنے گھروں کی تباہی اور ان کو مٹی کا ڈھیر بنتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان حالات میں بڑا مشکل، ایک انتقامی جذبہ بھی ہے جو پیدا ہونے لگتا ہے، ایک رد عمل، لیکن اس سے پاک صاف ہو کر اور بلند ہو کر اگر یہ بیان جو لوگ دیتے ہیں، اس لیے لازم ہے کہ پاکستان کی فوج ایمان، تقوی، جہاد کی طرف لوٹے۔ بھارت کے حوالے سے بھی، کشمیر کے حوالے سے بھی، افغانستان کے حوالے سے بھی، امریکہ اور نیٹو کے حوالے سے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے، بھارت کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہاں پر ڈیرے ڈالے اور اس کے مستقبل کو سنوارنے کے نام پر اس کو بگاڑنے کا کام کرے، اور ہم خاموشی کے ساتھ اس پورے منظر نامے کو دیکھتے رہیں۔ اور ہم حکومت سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھارت کے ہر خواہش کو پورا کرنا، اس کی ہر تمنا کو مکمل طور سے پیراستہ کرنا، اور نت نئے حوالوں سے اس پورے ریجن اور خطے میں امریکہ جس طرح بھارت کو بڑا بنانا چاہتا ہے اور پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیل کر اس کے پیچھے کھڑا کرنا چاہتا ہے، ان تمام رویوں سے باز آنے کی کوشش کریں۔ لیکن عوام کا یہ فرض بنتا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ سڑکوں کے اوپر نکلیں، اپنے اوقات میں سے جدوجہد کے لیے وقت نکال لیں، ورنہ غلامی تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ غلامی، امریکہ کی بھی غلامی اور بھارت کی بھی غلامی، یہود کی غلامی اور ہنود کی غلامی، غیروں کی غلامی کے نتیجے میں وہ جن کے عزائم ہیں، جو پاکستان کی ایٹمی قوت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی نظریاتی جہد کو بھی گرفتار اور اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان اور پاکستانیوں کے رویوں کو بھی، ان کی منزل کو بھی کھوٹا کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کے لیے بڑے پیمانے پر جدوجہد کی ضرورت ہے، اور ان تمام مظاہروں میں، ایجیٹیشن میں، ان پرامن جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جس کی طرف جماعت اسلامی پکار رہی ہے، یا اس ملک کی دیگر دینی قوتیں اور محب وطن قوتیں جس کے لیے تڑپ رہی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، فی الواقع ان کا ساتھ دینے کے نتیجے ہی میں اس مرحلے کو ہم انشاءاللہ عبور کر سکیں گے۔ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لیکن اصلاً ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس گھڑی میں کیسے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں،
اور کس طریقے سے اپنے فرض کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. امریکہ کی بربادی تک بھارت کی بربادی تک بھارت کی بربادی تک المتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، پورے ملک میں آج ہی نہیں کئی روز سے حکومت وقت کی مذمت میں احتجاج جاری ہے. وہ حکومت وقت جس نے ہر معاملے میں ٹھٹائی کا ایک بدترین ریکارڈ قائم کیا ہے، وہ حکومت جو ورلڈ بینک اور IMF کے اشاروں پر ناچ رہی تھی، وہ حکومت جو امریکہ کے ہر فرمائش کو رات اور دن کے کسی فرق کو دیکھے بغیر پورا کیے چلی جا رہی تھی، وہ حکومت جس نے پاکستان کو برباد کر دیا، جو ملک کے عوام پر بےروزگاری کے بم چلاتی ہے، سیدھا نہیں تصور کر سکتے. پاکستان بنا تو ہندوستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب امیر العظیم صاحب، جناب عبداللہ مجاہد صاحب، جناب عبدالعزیز عابد صاحب، قائدین محترم اسلام، اسلامی اور دفاع پاکستان کونسل کی اپیل پر پورے ملک میں وفاقی حکومت کے وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے کہ بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کا سٹیٹس دینے کا فیصلہ عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. دو ممالک کے درمیان خارجہ سطح پر کسی ملک کو یہ مقام دینا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات نارمل ہوں. بھارت نے یک طرفہ طور پر پاکستان کو انتہائی پسندیدہ ملک قرار دیا تھا، لیکن اس پوری مدت میں پاکستان کی کسی حکومت کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ بدلے میں بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دے سکے، اس لیے کہ بھارت دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا اور اس خطے میں بھارت اپنی بالادستی کے لیے پاکستان کو ہر محاذ پر دبا کے رکھنا چاہتا ہے. ایٹمی طاقت بننا اس خطے میں طاقت کے توازن کے لیے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ریل بیک کروائے. پھر مغربی محاذ جو پاکستان کا محفوظ محاذ تھا
9/11 کے بعد فوجی عامر نے امریکی دہلیز پر سرنڈر کیا اور اس کی آڑ میں بھارت افغانستان میں اپنے کیمپوں اور اپنے تربیتی اداروں کے ذریعے پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کا وہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے جس کے بارے میں بلوچستان پیپل پارٹی کے قائد لشکری رئیسانی نے بالکل ٹھیک سوال کیا ہے کہ اگر بھارت بلوچستان میں تخریب کاری کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، پھر اس کو یہ اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرات محترم، اس پوری مدت میں کشمیریوں نے بھارت کی بالادستی کو قبول نہیں کیا اور اس پورے وقت میں کشمیریوں نے ہر طرح کی قربانی دے کر اس مسئلے کو زندہ رکھا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو ہمیشہ مذاکرات میں الجھایا ہے۔ وہ عسکری میدان جس کی بنیاد پہ بھارت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا، بدقسمتی سے پاکستان کی قیادت بھارت کی شاطرانہ چالوں میں الجھ گئی اور کشمیر کے مسئلے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت کے ساتھ سمجھوتا ایکسپریس بھی چل رہی ہے۔ بھارت کے ساتھ ہمارے تاجر تجارت بھی کر رہے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پہ کئی مقامات پہ راہداری دے کے خاندانوں اور تجارت کے راستے کھولے، لیکن آپ نے دیکھا بھارت نے ان نمائشی اقدامات کے باوجود پاکستان کے معاملات میں کبھی انصاف سے کام نہیں لیا۔ ایم ایف این کا سٹیٹس دینے کا مطلب ہے کہ پاکستان نے بھارت کے بارے میں اپنے اصولی موقف سے پسپائی اختیار کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کشمیریوں نے سید علی گیلانی کی قیادت میں پاکستان کی وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ میں وفاقی کابینہ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس پوری مدت میں پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل نہیں کیا، پاکستان کے لوگوں کو مشکلات میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اس بنیاد پہ قوم کی پیٹھ پہ چھرا مت گھونپو اور کشمیریوں کو اسلام آباد سے منفی پیغام نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے ہم وفاقی کابینہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور حکمرانوں سے کہتے ہیں ہوش کے ناقل لو اور کشمیر کے مسئلے پہ مشرف کے راستے پہ چلنے کی بجائے عوام کے ضمیر کی آواز پر لبیک کہو۔ میرے دوستو، مسئلہ یہاں تک نہیں رکا۔ پاکستان کی ایئر فورس نے چائنا کے ساتھ مل کے جیپ تھنڈر 17 طیارے بنائے
جو F-16 سے بہتر ہے، جس کی کارکردگی دنیا کے جدید ترین طیاروں سے بہتر ہے، اور پاکستان اس کولیبریشن کی بنیاد پہ امریکی دباؤ سے نکل آیا، لیکن آج پاکستان کو دباؤ میں لا کے چائنا کے ساتھ اس مشترکہ سارے منصوبے کو رول بیک کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے دباؤ پہ امریکہ اور بھارت کے دباؤ پہ جیف تھنڈر 17 جیٹ کے منصوبے کو رول بیک کرنا، یہ حقیقت میں پاکستان پہ بننے والا $25 ملین سے بنتا ہے، لیکن یہ لوگ پاکستان کی سوچ صدر کی ایما پہ واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر کو ہدایت دی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن